السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین، بزرگان دین، مثل مشہور ہے کہ چند نابیناؤں کو ہاتھی دیکھنے کی شوق اور ہاتھی دیکھنے کی تڑپ تھی، تو آنکھوں سے تو محروم تھے۔ انہوں نے ہاتھ لگا کر ہاتھ سے ٹٹول کر ہاتھی کو دیکھنا شروع کیا۔ جس کا ہاتھ سونڈ پڑ پڑا، اس نے کہا کہ ہاتھی ایک مڑے ہوئے ربڑ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ پر پڑا تو اس نے کہا نہیں نہیں، ہاتھی لمبا ہوتا ہے۔ اور جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑا کہ اس نے کہا کہ نہیں، ربڑ کی طرح بھی نہیں اور لمبا بھی نہیں، ہاتھی پتے کی طرح ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ ہاتھی کے جس عضو پر اور بدن کے جس حصے پر جس کا ہاتھ پڑا، اس نے ہاتھی کو مکمل طور پر اسی طرح سمجھا اور اسی طرح کیفیت بیان کی۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کے ساتھ بھی پچھلے کچھ سالوں سے یہی ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے عقائد اور عبادات ہی کو دین سمجھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اسلام کے کل 6 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، عبادات، معاملت، معاشرت، حسن اخلاق اور سیاست۔ لیکن اکثر لوگوں نے عقائد اور عبادات کو دین سمجھا، اور کسی نے سیاست ہی کو دین سمجھا، اور کسی نے معیشت کا مطالعہ کیا تو معیشت ہی کو دین سمجھا، اور کسی نے صرف اخلاق ہی کو دین سمجھا، نماز روزے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ بہرحال سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوئی، اکثر لوگوں نے عقائد اور عبادات کو دین سمجھا، اور اس غلط فہمی کو ہوا دینے میں 3 چیزوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ نمبر 1، عالم اسلام پر غیر مسلم سیاسی طاقتوں کا وہ تسلط ہے جنہوں نے دین کو بازاروں، دفتروں اور اجتماعی کاموں سے نکال کر صرف اور صرف مسجد، خانقاہ اور آگے بڑھ کر مدرسوں تک محدود کیا۔ رفتہ رفتہ یہ ذہنیت بنتی چلی گئی کہ دین صرف نماز اور روزے کا نام ہے۔ نمبر 2، جس نے اس غلط فہمی کو اور زیادہ زور دیا، طاقت اور پاور بخشا، اس میں سامراجی ذہنیت کے زیر اثر اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور وہ ادارے ہیں جنہوں نے ایک غلط فہمی یہ باور کرائی، یہ پھیلائی کہ دین صرف اور صرف ایک پرائیویٹ زندگی کا نام ہے، نجی اور انفرادی معاملہ ہے، اور اس کو معاشرت تک اور سیاست میں ڈھونڈنا، اس کو اخلاق میں ڈھونڈنا ایسے ہی ہے جیسے سوئی کے کانٹے کو پیچھے لے جانا ہے۔ اور تیسرا، خود ہمارا اپنا عمل دخل ہے، جنہوں نے عقائد اور عبادات یا کسی ایک شعبے کو ہی دین تک منحصر اور محدود کیا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عقائد اور عبادات بھی دین کا جزو اعظم ہیں، ان کا انکار کرنا دین کے حلیے کو بگاڑ دینا ہے، لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ صرف اور صرف اسی کا نام دین نہیں ہے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ دین کا یہی معاشرتی پہلو ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دین کے معاشرتی تعلیمات کی چکی اسی قول کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ لوگ زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اکثر جو تکلیف ہوتی ہے وہ زبان اور ہاتھ سے ہوتی ہے، اور مسلمان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت اکثر لوگوں کا آمنا سامنا جو ہے مسلمان سے پڑتا تھا، اور فقہا کا یہ اصول مسلم ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے آج بھی اور قیامت تک ہر زمانے میں۔ مسلم ملک میں غیر مسلم بھائی بھی اگر امن اور ملک کے قانون کے حساب سے رہتے ہوں تو ان کو کوئی مائی کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس دین نے کیا کہا جائے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ ارشاد فرمایا، مثال کے طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل چل کر پہلی صف میں آ جائیں۔ لیکن دوسری طرف ایک صحابی جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر ارشاد فرمایا، آپ رک جاؤ، آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔
یہ حال ہے کہ پہلی صف تک پہنچنا بالکل بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو اپنے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہونے دینا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیجئے، حجر اسود کا بوسہ دینا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر اس کو بوسہ دینے کے لیے آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ کیوں نہیں دیا، لیکن ہاں ضرور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کی وجہ سے فلاں کو تکلیف کیوں۔ بہرحال اس وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے، معارف القرآن کے مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر معارف القرآن ایک عالم کو آج سیراب کر رہی ہے اور لوگ اس سے تشنگی بجھا رہے ہیں۔ 1396 یا 98 ہجری میں بیمار ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، پورا رمضان آپ بیمار رہے، آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ آپ کی رمضان میں موت آئے۔ آپ نے فرمایا کہ موت کبھی بھی آنی ہے، رمضان کے بعد بھی اور رمضان میں بھی۔ میری تمنا تو یہ تھی کہ رمضان میں موت آئے، لیکن میری زبان سے یہ دعا نہیں نکلتی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ حضرت نے بہت بہترین اور پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ موت آنی ہے اور میری تمنا، میری خواہش، میری دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ مجھے موت رمضان میں آئے، لیکن زبان سے میری دعا یہ نہیں نکلتی، میں کبھی یہ دعا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو روزے، اس کے اوپر سے میری میت کا صدمہ، پھر اس حالت میں تجہیز اور تکفین کا معاملہ، میرے متعلقین کو، متوسلین کو، محبین کو، مریدین کو، میرے چاہنے والوں کو، مجھ سے محبت رکھنے والوں کو میری موت کی وجہ سے، رمضان کے روزے کی وجہ سے تجہیز و تکفین میں کافی اچھے خاصے مسائب کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے کوئی بھی موڑ ہو۔ آج کل ہم لوگ نماز میں، روزے میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر، مالی طور پر جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا ہم کو اندازہ بالکل بھی نہیں۔ ایک بات بہت خوب ہے کہ لوگ کعبے کے عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کعبے کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، لیکن کعبہ خود، اور یہاں پر لوگوں کو چکر دیتے ہیں، کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کون سی چکر میں ہے؟ کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کون سی چکر میں ہے؟ بہرحال اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اگر کہا جائے تو یہی ہے، تمام عمر اس احتیاط میں گزری کہ یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جو اپنے ذریعے سے، اپنے موت کی وجہ سے بھی کسی کو جاتے جاتے بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ شعر بار بار ذہن میں آتا ہے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔